ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 113 سے بیان ہے۔ اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی، اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہاری کوئی مددگار نہیں ہوں گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اب اس آیت سے صراحتاً یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بد مذہب لوگوں ان کے پاس بیٹھنا یا ان کی مجلسوں میں جانا یا ان کی مجلسوں میں ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا، یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ کیا چیز؟ جو بد مذہب لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا۔ ویسے کام بات آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں، جیسی نشست و برخاست ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔ عموماً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے ساتھ نمازی بیٹھی ہوتی ہیں، حاجیوں کے ساتھ حاجی حج کر رہی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگ، اور شرابیوں کے دوست بھی شرابی، اچھے لوگوں کے دوست بھی اچھے لوگ۔ جو چوروں کی مجلس میں بیٹھے گا وہ چوری سیکھے گا، چوری کے نئے نئے گور سیکھے گا، اور جو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا وہ اچھی باتیں سیکھے گا، عبادت کے نئے نئے راز اس پر کھلیں گے۔ تو مجلس بہت اثر کرتی ہے، اور مجلس بہت کنسیڈر کرتی ہے کہ کس کی کیسی مجلس ہے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو جس مجلس میں بیٹھے گا، تو معلوم ہوا کہ بعد مذہب لوگوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اور بعض آج کل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب یہ ان کی کم علمی ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، یا نادانی ہے، یا جو بھی کہیں اس کو، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہیں تو سب انسان ہی نا۔ مگر میں نے آپ کو ایک مثال دی، ہم دنیا میں روز دیکھتے ہیں، یہ لڑکا شرابیوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، شراب کا عادی ہو گیا، یہ چوروں میں بیٹھتا تھا، چوری کا عادی ہو گیا، یہ نشہ بیچتا تھا یا نشہ لیتا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے نشئی ہو گئے سارے جو ان سے۔ جوا کھیلنے والوں کے یار دوست جوا کھیلنے والے آپ کو ملیں گے، عام آپ دیکھ لیں جو ان سے۔ تو اس لیے بعض جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہیں نہیں ایسی کیا بات ہے، ہمیں براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی لوگ ہیں، ہمیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس چیز کو سوچو اور سمجھو، اور دنیا کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے ان کو دیکھو اور سمجھو کہ جیسی مجلس ہوگی، جیسی صحبت ہوگی، ویسا ہی اثر ہوگا، وہی چیز ہوگی۔ حالانکہ اور پھر کافر اور مشرک
وہ تو پہلے اس چیز کی تلاش میں ہے کہ آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے وہ ایک پھونک مار کر اس کو بجھا دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کے سینے کے اندر کوئی ایمان کی شمع جون سی ہے وہ روشن رہے جون سے۔ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور جو بد عقیدہ اور بد مذہب لوگ ہیں ہمیں ان کی نشست و برخاست سے بچنا ہوگا جون سے۔ تو اگر ہم ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں سپورٹ ان کو کرنا ہے جو حق کے اوپر قائم ہو جانے والے لوگ ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر قائم ہو جانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے جون سے، یا ہم نے ان کی مجلس میں جون سے بیٹھنا ہے، ان کی مجلس کے اندر۔ اس لیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی، دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا تمہارے پھر کوئی مددگار نہیں ہوں گے، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جن سے تم اپنا میل جول جن سے وہ نہ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، اب میں آپ کو یہ جو حدیث سناؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بنی اسرائیل جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، مگر بنی اسرائیل اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے، وہ مسلسل گناہوں کے اندر ملوث رہے بنی اسرائیل جنسی۔ ان کے علماء نے ان کو ایک دفعہ منع کر دیا، ایک دو دفعہ کہ بھئی یہ گناہ نہ کرو، وہ باز نہیں آئے بنی اسرائیل۔ مگر وہ جو علماء تھے جنہوں نے ان کو ان گناہوں سے منع کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ لوگ گناہوں میں ملوث تھے۔ اب اس میں کیا، اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا، تو ظلم جس طرح کا بھی کیا، اپنی جانوں پر کیا یا دوسروں کی جانوں پر کیا، جو بھی گناہ کیے، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا، تم بھی دوزخ کی آگ میں جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے جو علماء تھے، صاحب علم لوگ، انہوں نے ان کو منع کیا تو وہ باز نہیں آئے۔ اب وہ جو علماء تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ یہ گناہ نہ کرو، وہ اس کے باوجود بیٹھتے ان کی مجلس میں تھے، ان گناہ کرنے والوں کی مجلس میں وہ بیٹھتے تھے، وہ علماء، اور ان کے ساتھ کھاتے بھی تھے اور ان کے ساتھ پیتے بھی تھے، یعنی کھانا پینا بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، میل جول بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ہنسی مذاق بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ بس منع کر دی، یار یہ گناہ کا کام ہے، نہ کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی سرزنش کی جائے ان کی، بلکہ ان کے اندر بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ہنستے کھیلتے تھے، ان کی مجلس میں آتے جاتے تھے جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی ہم اس کا تفصیل سے ذکر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل
ان میں سے بعض کے مشابہ کر دیے۔ اور سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان کے اوپر لعنت فرمائی گئی، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا، اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کے اندر ڈال دوں گا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھو، ایسے لوگوں سے۔ تو اس کا اب اس کو دوسری طرف سے لے لیں۔ آپ لوگ نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن سننے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن سننے کے لیے اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ جو نیک مجلسیں ہیں یہ جنتی لوگوں کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ بھی جنت میں گیا۔ کیوں؟ جس طرح ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی دوزخ میں گیا۔ اور وہ جو علماء تھے، جو علماء ان کو ویسے تو کہہ دیتے تھے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، مگر ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، ہنستے کھیلتے بھی تھے، ان کے ساتھ نشست و برخاست بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل بعض سے مشابہ کر دیے، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم دو نبیوں کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی، ان کے اوپر، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے زیادہ بڑھتے تھے جو ان سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری روایت میں ہے جس کے اخیر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظالم کا، اور اس پر حق پر سختی کے ساتھ مجبور کرو، سختی کے ساتھ مجبور کرو اس کو کہ نہیں، یہ گناہ کا کام چھوڑ دو۔ یعنی اس کے علاوہ کسی صورت میں معصیت کاروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کسی صورت میں گناہ والوں کے ساتھ، گناہ کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی اسی لعنت اور اسی دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے جن سے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 113 آگے فرمایا، آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تبارک و تعالی